کوئی بندہ دنیا میں نہ کوئی راستہ نہیں روکتا تین طرفہ میں چھ بندے پہ بہت جی بلیک کا بہت بندے بھی بہت جلدی کرنا کچھ کرنا نہیں 6 میڈیا والے نے تین طرفہ سے 7 بندے پڑے گا جب آگے آئیں گے نا پھر راستہ دے دیں گے اور طرفہ میں منگوائیاں لال میں سے جب میں سب چلے گیا یار کوئی امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت شہباز شریف محسن نقوی اور امپورٹڈ حکومت عمران خان عمران خان عمران خان رانا ثناءاللہ ڈاکو ثناءاللہ چور ثناءاللہ مناج القرآن کا قاتل ثناءاللہ چور حکومت آٹے کی دشمن حکومت مرد آباد IMF امپورٹڈ حکومت ثناءاللہ کتا ثناءاللہ دلہ ثناءاللہ اجرتی قاتل شہباز شریف محسن نقوی اور ظالم قانون انشاءاللہ جیتیں گے موت بھی ہمیں عزیز ہوئی ایک ساتھ سرداری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے سرداری کتا بلاول دلہ بلاول موئنس نعرے تکبیر آخری لڑائی پاکستان کو بچانے کے لیے لڑیں گے یہ دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں اور آصف زرداری اس میں شریک ہے عمران خان کے پاس ثبوت ہے انشاءاللہ تعالی جب تک دموں میں دم ہے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے ہم غریب کی آواز ہیں آٹے کے لیے 3 آدمی مر گئے ہیں شرم کرو شہباز شریف لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ اور تم کیا سمجھتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد پولیس پنجاب کے علاقے میں جا کے دروازے توڑ کے میرے ملازموں کو مار کے اٹھا لائی ہے 6 تاریخ تک میں ضمانت پہ ہوں انشاءاللہ تعالی ساری قوم گوارا نا پنڈی کے لوگوں ساری پنڈی کی قوم اور پاکستان کی قوم گوارا نا ہم نسلی ہیں اصلی ہیں حلالی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ریاست مدینہ کے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بے شمار اب مجھے یہ نامعلوم مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں اب مجھے نامعلوم مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کڑیاں والا کی قید کاٹی ہے میں نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل کاٹا ہے میں نے ختم نبوت میں 2 سال قید کاٹی ہے میں اللہ مجھے ہمت دے اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا انشاءاللہ فروری میں دیکھیں گے ورنہ مارچ اپریل ان کی وہ غریب لوگ ٹھکائی کریں گے کہ ان کو پاکستان سے بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی نعرہ تکبیر رسالت عمران خان زندہ باد پنڈی والے
आ गया मैं अब थोड़े से बस करो थोड़ा पीछे हो जाए भाई जाने 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 गाड़ी का रास्ता छोड़ दो یہ جناب پولیس جو ہے وہ اب شیخ رشید صاحب کو سخت سیکیورٹی میں یہاں سے لے کے اور روانہ ہو گئی ہے. شیخ رشید کے مطابق ان کو نامعلوم مقام پر لے جایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہم موجود ہیں پولی کلینک کے باہر. شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ پولیس اس وقت پولی کلینک سے میڈیکل ان کا کرانے کے بعد پولیس ان کو یہاں سے لے کر اور روانہ ہو گئی ہے. اور شیخ رشید احمد کا جو ہے وہ میڈیکل کرایا گیا ہے پولی کلینک میں. اور اس وقت شیخ رشید کو پولیس جو ہے یہاں سے سخت سیکیورٹی میں لے کر روانہ ہو گئی ہے. شیخ رشید احمد کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ان کو تھانہ اپارہ لایا گیا. تھانہ اپارہ لانے کے بعد جو شیخ رشید ہیں ان کو یہاں پر پولی کلینک منتقل کیا گیا. اور ساتھ ہی پولیس کی مزید نفری یہاں پر منگوائی گئی تھی. اور پولیس کی نفری منگوا کر اور پھر شیخ رشید کو یہاں سے لے کر اور پولیس روانہ ہو گئی ہے. کچھ دیر بعد ہم کوشش کریں گے, دیکھیں گے کہ شیخ رشید احمد کو کہاں منتقل کیا گیا ہے. اور شیخ رشید کو جو ہے یہ شام صاحب یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ ان کو کتنے بجے عدالت میں پیش کیا جائے گا, کس کورٹ میں پیش کیا جائے گا؟ ہاں جی بالکل, ان کو جو ہے صبح جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ایس ایچ او صاحب کے مطابق صبح 8:30 بجے ان کو عدالت میں پیش کریں گے. ابھی جو ہے شیخ رشید صاحب کو یہاں سے لے کے ایک نامعلوم مقام کی طرف پولیس سی ٹی ڈی کی جو کسٹڈی میں ان کو دے دی ہے اور یہاں سے لے کر روانہ ہو گئے. نہیں, سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں دیا؟ جی سی ٹی ڈی. اب یہ جو 2 گاڑیاں آپ کے ساتھ آپ نے دیکھی ہیں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ, یہ سی ٹی ڈی کی گاڑی ہیں. تو اس کے قبل جو ہے فواد چودھری صاحب کو سی ٹی ڈی تھانے رکھا گیا تھا. اب ان کا دیکھا جائے گا کہ شیخ صاحب کو وہ سی ٹی ڈی منتقل کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور نامعلوم مقام پر, ابھی تک واضح نہیں ہو رہا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا 8:30 بجے؟ جی ایس ایچ او صاحب نے ہمیں بتایا کہ صبح جو ہے عدالت میں ان کو پیش کر کے ان کا جوڈیشل جو ہے جسمانی ریمانڈ جو ہے مانگا جائے گا. اور کیونکہ ان سے جو ہے ان کے مطابق الزامات جو لگائیں, شیخ صاحب سے شراب بھی برآمد ہوئی ہے اور وہ نشے میں تھے, اسی وجہ سے ان کا جو میڈیکل کروایا ہے. یہ ایس ایچ او صاحب کا کہنا ہے کہ وہ نشے میں تھے. اور اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی تھی نشے کے حوالے سے, وہ کیا گفتگو کی تھی انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتایا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نشہ نہیں کیا. لیکن یہاں پر جو اہلکار ہیں اور جو تفتیشی افسر ہیں اور ایس ایچ او صاحب ہیں, ان کے مطابق شیخ صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھے اور ان سے شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی ہیں اور کچھ اسلحہ جو برآمد ہوا ہے اس کا لائسنس نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ تھانہ تریٹ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک اور ایف آئی آر بھی ان پر درج کی جائے. کلاشن کو بھی ان سے برآمد ہوا ہے یہ بھی. ہاں, لیکن وہی اسلحہ بہرحال شیخ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے کہا ہے, انہوں نے کہا میں نے اور کئی گناہ کیے ہوں گے, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن نشہ میں نے جو ہے وہ کبھی نہیں کیا. اور شیخ صاحب جو ہیں وہ ویسے سارا میڈیا جانتا ہے رات کو جلدی سونے والے ہیں, صبح اذانوں کے ٹائم جاگنے والے ہیں. اور جو اگر وہ نشے میں ہوتے تو یہ صورتحال پر جب وہ یہاں پر آئے تھے نا, جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو نیند سے نا اٹھا کے لے کے آئے, یعنی کوئی ان کا نشے والی یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. بندہ یہ ادریس صاحب وہ ان پہلے 3-4 لوگوں میں سے تھے جو تھانے کے باہر پہنچے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی. تو چلیں احتشام صاحب جو بھی اپڈیٹ ہوگی اب کچھ دیر بعد ظاہر ہے ہم اپڈیٹ دیں گے اور جو صورتحال بنتی ہے. اس میں ایک چیز تھوڑی سی واضح کرتے چلو کہ یہ شیخ صاحب کو ٹریپ کیا گیا ہے, ان کے ساتھ ایک پراپرٹی سے فراڈ کہتے ہیں. اس سے قبل ہم نے خبر دی تھی بول نیوز نے کہ شیخ صاحب کے خلاف اسلام آباد پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک واضح آرڈر ہے اور جو نوٹس اشفاق وڈائے صاحب نے شیخ رشید کو دیا تھا وہ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا. اس کے بعد یہ پراپر ایک میڈیا پہ پہلے خبر چلوائی گئی کہ ہم شیخ صاحب کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. جب شیخ صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ہائی کورٹ ایک معزز عدالت ہے تو ایک ایس ایچ او اٹھ کے اور ایف آئی آر دے دیتا ہے اور جا کے شیخ صاحب کو گرفتار کر لیتا. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا تو ان کو پراپر پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا. شیخ صاحب پہ سب سے بڑی ایف آئی آر تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد تھا, یہ ایک ایف آئی آر شیخ صاحب پہ بہرحال ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل, ہائی کورٹ پہ اعتماد جو انہوں نے کیا ہے وہ
اسلام آباد پولیس نے توڑ دیے ہاں، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ان کو گھر سے گرفتار کیا جب وہ گھر کے اندر سو رہے تھے، اور پولیس نے ہمیں جو بتایا کہ شیخ صاحب کو انہوں نے راستے سے گرفتار کیا ہے، اور حالانکہ راستے میں وہ گرفتاری کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی گاڑی سے یہ چیزیں برآمد ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھر پہ موجود تھے اور گھر سے ان کی فوٹیج جاری ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولیس نے آ کے یہاں سے گرفتار کیا، ان کے ملازموں پہ تشدد ہوا ہے۔ یہ پورا ایک پلان کر کے، اس سے قبل ہم نے خبر دی تھی، شاندانہ گلزار ہے، ان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا رہنما نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں غداری کا سرٹیفکیٹ اسلام آباد پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے دیا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک پوری لسٹ بنا لی ہے اور اس لسٹ کے مطابق ہر بندے کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ جی بہت اچھا، شکریہ ایک اور چیز تھی اس میں، شیخ رشید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی گاڑیاں ان کے ساتھ